Welcome to Toon TV Adventure. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی جو جنگل کی طرف جا رہا تھا وہ ابھی تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ راستے میں اسے ایک شیر دکھائی دیا جس کے پاؤں میں ایک کانٹا چھپا ہوا تھا۔ وہ اس شیر کے قریب پہنچا اور اس سے کہنے لگا، ارے تمہارے پاؤں میں تو اتنا بڑا کانٹا چبھا ہوا ہے، نہ جانے یہ تمہارے پاؤں میں کہاں سے چبھ گیا ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں اسے ابھی تھوڑی دیر میں باہر نکال دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، مگر میں تمہیں اس تکلیف سے آزاد کر دوں گا۔ بے شک تم ایک خون خوار جانور ہو، لیکن اب تم تکلیف میں ہو تو میرا حق بنتا ہے کہ میں تمہیں اس تکلیف سے باہر نکالوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاؤں سے یہ کانٹا نکال دوں گا تو تم مجھ پر حملہ کر کے مجھے زخمی کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ تم تھوڑا صبر کرو، میں ابھی اس کانٹے کو باہر نکال دیتا ہوں۔ اور اس آدمی نے جھک کر اس شیر کے پاؤں سے وہ کانٹا نکال دیا اور اسے تکلیف سے آزاد کر دیا۔ جیسے ہی اس آدمی نے شیر کے پاؤں سے وہ کانٹا باہر نکالا تو وہ شیر تکلیف سے آزاد ہو گیا اور خوشی سے اس آدمی کے پاؤں چاٹنے لگا۔ وہ آدمی اس شیر کو تکلیف سے باہر نکالنے کے بعد اپنے گھر کی اور نکل پڑا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے ایک اعلان کیا کہ ہم جنگل سے ایک شیر لے کر آئیں گے، جو اس پر سوار ہو جائے گا وہ ہماری سلطنت کا اگلا بادشاہ ہوگا۔ بہت سے لوگ وہاں اپنی قسمت آزمانے آئے۔ ان میں سے جب پہلا شخص شیر کے قریب آیا اور اپنی قسمت آزمانے لگا تو شیر نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے چیر پھاڑ کر مار دیا۔ سبھی لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے شیر نے اس آدمی پر حملہ کیا اور اس آدمی کو مار دیا۔ اب کوئی بھی شیر کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی باہر نکلا اور شیر کے قریب چلا گیا۔ شیر اس آدمی کو دیکھ کر اس کے پاؤں چاٹنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگ حیران ہو گئے کہ شیر نے اس آدمی پر حملہ کیوں نہ کیا۔ وہ آدمی شیر کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ دراصل یہ وہی شیر تھا جس کے پاؤں سے اس آدمی نے وہ کانٹا نکال کر اسے تکلیف سے آزاد کیا تھا۔ بادشاہ نے اس کی بہادری دیکھ کر اسے اپنی سلطنت کا اگلا بادشاہ بنانے کا اعلان کیا۔ بے شک تم ایک بہادر انسان ہو اور ہماری اس سلطنت کے اگلے بادشاہ بننے کے قابل ہو۔ ہم نے یہ سب اس کے لیے کیا تھا کہ ایک بہادر آدمی کا انتخاب کر سکیں، اور تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم ہی اس سلطنت کے بادشاہ بننے کے قابل ہو۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ اس شیر نے تم پر حملہ کیوں نہ کیا، مگر اتنا معلوم ضرور ہے کہ تم بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رحم دل انسان بھی ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ہماری رعایا کا بہت خیال رکھو گے اور انہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دو گے۔ ایک بہادر بادشاہ ہی اپنی عوام کا خیال رکھ سکتا ہے، اور اب میں تمہارے سر پر یہ بادشاہ کا تاج رکھ کر تمہیں اپنی یہ سلطنت تمہاری بہادری اور رحم دلی کی وجہ سے تحفے میں انعام کے طور پر سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی بادشاہ نے تاج منگوایا اور اس آدمی کے سر پر وہ تاج رکھ کر اسے اپنی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ اسے اس کے اچھے کاموں کا صلہ مل گیا تھا۔
उसकी रहमदिली और बहादुरी की वजह से उसे इस सल्तनत की बादशाहत का ताज सौंपा गया और अब वो उस सल्तनत का बादशाह बन गया था। इसीलिए कहते हैं नेकी कभी भी रायगा नहीं जाती। कोई जानवर हो या कोई इंसान हो, उसके साथ नेकी करने में हरगिज़ पीछे ना हटें, क्योंकि आपकी छोटी से छोटी नेकी भी कभी कभार आपके लिए बहुत बड़ा इनाम होता है। कुछ दिन पहले इस आदमी ने उस शेर की मदद की और उसे तकलीफ से आज़ाद किया। उसने अपनी रहमदिली की वजह से उस शेर की मदद की थी और वो मदद उसके लिए एक इनाम बन गया और अब वो उस सल्तनत का बादशाह था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि छोटी से छोटी नेकी हो, उसे हकीर समझकर उससे हरगिज़ पीछे ना हटें, क्योंकि एहसान का बदला ज़रूर मिलता है और नेकी कभी भी रायगा नहीं जाती। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी नई आने वाली वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।